علیکم۔ آج ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو آج ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر اے آئی کیا ہے؟ یہ کیوں بنی؟ اسے کس نے بنایا؟ اور سب سے اہم بات، اے آئی آخر کام کیسے کرتی ہے؟ تو آئیں بہت آسان الفاظ میں اے آئی کی کہانی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اے آئی کا مطلب کیا ہے۔ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے ایسی ٹیکنالوجی جس کے ذریعے کمپیوٹر یا مشین ایسے کام کر سکیں جس کے ذریعے عام طور پر انسانی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً چیزوں کو پہچاننا، سوالوں کے جواب دینا، زبان سمجھنا، مسائل حل کرنا اور دی گئی معلومات سے سیکھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اے آئی کا خیال سب سے پہلے کس کے ذہن میں آیا؟ مشینوں کو انسانوں کی طرح سوچنے کے قابل بنانے کا خیال بہت پرانا ہے، لیکن جدید اے آئی کی تاریخ میں ایک بہت اہم نام جان میککلیتھی کا ہے۔ 1955 میں جان میککلیتھی نے ایک تحقیقی منصوبے کی تجویز میں پہلی مرتبہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصطلاح استعمال کی۔ اس کے بعد 1956 میں امریکہ کے ڈارٹ ماؤتھ کالج میں سائنسدانوں کی ایک اہم ریسرچ ورکشاپ ہوئی۔ اسی ورکشاپ کو عام طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایک باقاعدہ ریسرچ فیلڈ کے طور پر آغاز سے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اے آئی کسی ایک دن میں نہیں بنی اور نہ ہی اسے صرف ایک شخص نے اکیلے بنایا تھا۔ بہت سے سائنسدانوں کو کمپیوٹرز ماہرین نے کئی سالوں تک اس شعبے پر کام کیا۔ ان لوگوں کا بنیادی خیال یہ تھا کہ اگر انسان سوچ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے اور مسئلے حل کر سکتا ہے تو کیا کمپیوٹرز کو بھی ایسے کام کرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے؟ یہی سوال آگے چل کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ترقی کی ایک بڑی وجہ بنا۔ شروع میں اے آئی محدود تھی، کمپیوٹر صرف مخصوص کام کر سکتے تھے اور ان کی صلاحیت آج کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرز زیادہ طاقتور ہوئے، زیادہ ڈیٹا دستیاب ہوا اور نئے الگوریدمز اور مشین لرننگ ٹیکنالوجیز سامنے آئیں۔ پھر اے آئی نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کی۔ آخر ہم اپنے موبائل فونز میں بھی اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں۔ پھر اے آئی نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کی۔ آج ہم اپنے موبائل فونز میں بھی اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً وائس اسسٹنٹس، چہرہ پہچاننے والی ٹرانسلیشنز، ریکمنڈیشنز سسٹمز اور مختلف اے آئی ایپلیکیشنز۔ اور آج کی جدید اے آئی جنریٹو تو سوال کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ کوڈ، امیج، ٹیکسٹ اور دوسری چیزیں بھی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اب ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں۔ آپ موبائل میں کوئی چیز سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں، کسی ایپ میں ریکمنڈیشنز ملتی ہیں یا کسی اے آئی سے سوال پوچھتے ہیں۔ ان میں مختلف جگہوں پر اے آئی یا مشین لرننگ استعمال ہوتی ہے، لیکن اے آئی صرف فائدے ہی نہیں رکھتی، اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ مثلاً غلط معلومات، پرائیویسی اور یہ سوال کہ انسان اور اے آئی مل کر کام کیسے کرتی ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسے ذمہ داری سے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو مختصر طور پر کہا جاتا ہے کہ اے آئی کا مقصد یہ تھا کہ مشینوں کو اپنے کام کرنے کے قابل بنایا جائے جن میں انسانی ذہانت جیسی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1955 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصطلاح سامنے آئی۔ 1956 میں ڈارٹ ماؤتھ کی ریسرچ ورکشاپ نے اسے شعبے کو باقاعدہ شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا اور پھر کئی دہائیوں کی تحقیق کے بعد آج ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ لیکن یہ تو صرف اے آئی کی کہانی کا آغاز ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اے آئی حقیقت میں کام کیسے کرتی ہے، اے آئی کو کیسے سیکھا جاتا ہے، مشین لرننگ کیا ہوتی ہے اور آخر چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی ٹولز ہمارے سوالوں کا جواب کیسے تیار کرتے ہیں۔ آخر آپ اے آئی کو بالکل آسان زبان میں سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔